پر تبلیغ جو ہے وہ دو حوالوں سے کی جاتی ہے۔ ایک تبلیغ کی جاتی ہے موت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، یہ ہے نا، ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے اور حضور رحمت للعالمین کے حوالے سے۔ دیکھو پھلرواں والو، موت کیا، کتنے ڈر کتنے خوف وابستہ کیے انسان نے موت کے ساتھ۔ موت ماں کی گود ہے، بے شک موت فطرت ہے، خدا کا قانون ہے، اس زمین کا قانون ہے۔ موت فطرت ہے، ماں کی گود ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، اب ظاہر ہے اس نے بڑا ہونا ہے، یہ فطرت ہے۔ اگر بچہ بچہ ہی رہ جائے فطرت نہیں ہے۔ بچے نے بڑا ہونا ہے، بڑے نے بوڑھا ہونا ہے، اور بوڑھے نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، کبھی جوان بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ موت، اگر اس دنیا میں موت نہ ہوتی، دیکھیں یہی سوال جی، روز مولوی ڈراندے نے چلو آج چک لی آدھے گھنٹے واسطے، اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسان بوڑھا ہوتا اور بوڑھا ہوتا، لاشا بن جاتا۔ آج موت نہ ہوتی، ہر گھر میں ہزاروں سال پرانے انسانوں کے لاشیں پڑے ہوتے کہ نہ پڑے ہوتے، پڑے ہوتے کہ نہ پڑے ہوتے۔ وہ نہ زندہ ہوتے، وہ نہ مردہ ہوتے، وہ لاشیں پڑے ہوتے۔ موت، ہاں جی، بڑا زوال تھا، بڑی ذلت تھی۔ وہ اتنی ذلت والی زندگی انسان کو نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے اولاد آدم میں نے تجھے عزت دی ہے۔ موت دے کر خدا نے ہمیں عزت دی ہے، ورنہ یہ لاشیں پڑے ہوتے۔ موت نہ ہوتی تو انسان کیا ہوتا؟ جس کو 200 گولیاں مارے مرنا نہیں، گردن کاٹ دے مرنا نہیں، انسان سے بڑا درندہ اس کائنات میں پیدا ہی نہ ہوتا اگر موت نہ ہوتی۔ موت رحمتوں کی ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے جو اسلام کی رحمتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، ہر انسان اپنی موت سے آگاہ ہے، اور موت کے حوالے سے تقریر کرنا انسانوں کا استحصال ہے۔ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تقریر جو انسانوں کو موت سے ڈرا کر ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے، انسان موت سے آگاہ ہے، یہ انسانوں کا استحصال ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ یہ جتنے ڈرانے والے پھر رہے ہیں، میرا نبی پاک ڈرانے کافروں کو آیا تھا، مسلمانوں کو خوشخبری سنانے آیا تھا۔ یمن وہ پہلا ملک ہے جو میرے نبی کریم کے زمانے میں اسلامی سلطنت کے ساتھ خود بخود مل گیا، بڑا ملک تھا۔ حضور نے اس ملک میں معاذ بن جبل کو والی مقرر کیا۔ نعرے توڑے آپ کی اپنی جگہ پہ ہیں، تلخ حقیقتیں اپنی جگہ پہ۔ معاذ بن جبل ان 4 آدمیوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق حضور نے کہا جس نے قرآن سیکھنا ہو ان سے سیکھو۔ ہمارے نعرے تو بعد میں بنے ہیں نا۔ پھر میرے آقا نے معاذ بن جبل کی مدد کے لیے پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا،
جس کا امدادی مولا علی ہو اس معاذ بن جبل کا مقام کیا ہوگا؟ جس کا اسسٹنٹ مولا علی ہو اس معاذ بن جبل کا مقام کیا ہو؟ جو میرے آقا نے فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک معاذ بن جبل ہے۔ ابی بن کعب وہ شخصیت ہے جسے خود حضور قرآن سنایا کرتے تھے صحابہ میں۔ معاذ کو میرے آقا نے یمن کی جانب رخصت کیا، سواری لے کے چلے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا معاذ یمن جا رہا ہے، نئے ملک جا رہا ہے، والی بن کے جا رہا ہے، فیصلے کیسے کرے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں فیصلے کروں گا قرآن سے۔ اس حدیث پہ مولوی بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے کہا قرآن میں نہ پاؤ۔ ساڈے علماء شور بچاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن پاک میں ہو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے مسئلے ہیں ان میں ایک کی بھی قرآن میں تفصیل کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں استنجا کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تھوڑا سا نا لوگوں کو دھوکوں میں نہیں رکھنا، صحیح حقیقتیں بیان کرنی ہے۔ قرآن میں کسی مسئلے کی تفصیل نہیں ہے۔ آپ قرآن سے ایک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں کیا پڑھنا ہے، رکعتیں کتنی ہیں؟ غلط دعوے، جھوٹے دعوے سٹیجوں پہ بھی اچھے نہیں لگتے۔ قرآن میں کسی چیز کی تفصیل نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے، اس کے وراثت۔ کیسے فیصلے کرو گے؟ بڑی اس حدیث میں تشریح کی گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن سے کروں گا۔ فرمایا قرآن میں فیصلہ نہ ملا، مولوی رولا پاندن کیڑا فیصلہ ہے جڑا قرآن ہی میں کہہ رہا ہوں استنجے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ایک تو صحابی بچا گیا نبی پاک کا، کون؟ صحابی۔ پہلے حضور بھی، یہ عربوں کی تہذیب ہے، صحابہ بھی پتھروں سے استنجا کرتے تھے۔ 15-16 سال پتھروں سے استنجا ہوتا رہا۔ ایک صحابی نے پانی سے استنجا کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو پتا چلا، نبی پاک کے پاس شکایت گئی کہ فلاں پانی سے استنجا کرتا ہے۔ میرے رسول پاک نے شکایت سن کر فوراً جواب نہیں دیا، فرمایا کل آنا۔ دوسرے دن آئے تو میرے رسول پاک نے ان کو بھی سب کو پانی سے استنجے کی اجازت دے دی۔ دیکھیں اگر یہ صحابی پانی سے استنجا نہ کرتا، آج تک ہم پتھر استعمال کر رہے ہوتے تو دنیا کا کوئی شہر آباد نہیں ہو سکتا تھا۔ جنگلوں اور دیہاتوں میں ہم زندگی گزارتے، کوئی گٹر نہ ہوتا۔ ایک صحابی بچا گیا ہے، سٹون واشنگٹن، اللہ نے ہمت دے۔ یہ مذہب کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مذہب کو قریب سے دیکھیں۔ دنیا کی جو چیز، اس دنیا یہ انسانوں کی دنیا میں، اور جہاں آپ کو جو کچھ ملے گا وہ انسانوں کا بنایا ہوا۔ یہ سپیکر انسانوں کا بنایا ہوا، بلکہ کافروں کا بنایا ہوا۔ میری مولویوں سے یہی رولا ہے کہ کم از کم بجلی ہے کافروں کی بنائی ہوئی، اسے مسجدوں سے نکال دیں۔ اسی لیے دعا قبول نہیں ہوتی کہ کافروں والی شے آپ کی مسجدوں میں داخل ہو گئی ہے۔ دیے والے دیے جلائیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مذہب عالم میں بھی ایک بڑا حصہ انسانوں کا بنایا ہوا۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، یہاں انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں۔ میرے دوستو، معاذ بن جبل سے پوچھا گیا قرآن سے فیصلہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ حدیث سے کروں گا۔ فرمایا حدیث میں بھی نہ ملا، فرمایا یا رسول اللہ میں اجتہاد کروں گا، قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ نکالوں گا۔ میرے آقا نے کلیجے سے لگایا، فرمایا معاذ مجھے یہی امید تھی کہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہ بھی ملے، اس کی روشنی میں تم کوئی مسئلہ ڈھونڈ لو گے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اجتہاد کی۔ اب میرے آقا چل رہے ہیں، معاذ بھی چل رہا ہے۔ میرے آقا نے معاذ کو کہا گھوڑے پہ سوار ہو جا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار انبیاء کھڑا ہو اور غلام گھوڑے پہ سوار ہو؟ پریشانی طاری ہو گئی. میرے آقا نے پھر حکم دیا سوار ہو جا. وہ بڑا خوش نصیب تھا جس کو میرے آقا گھوڑے پہ سوار کرا رہے تھے. واہ سبحان اللہ. میرے آقا نے گھوڑے پہ سوار کرایا. فرمایا معاذ شاید تو لوٹ کے آئے گا تو میری قبر پہ لوٹ کے آئے گا، زندگی میں پھر شاید ملاقات نہ ہو. اب جب معاذ نے بات سنی تو وہ جانے کا دل ہی نہیں چاہتا. کچھ بھلا حضور کو چھوڑ کے جا سکتا تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی کریم نے فرمایا معاذ میری بات یاد رکھنا، میری نصیحت مت بھولنا. تم نئے دیس کو جا رہے ہو، اسلام کے حوالے سے لوگوں کو خوشخبری دینا. کیا دینا؟ میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. خوشخبری دینا، لوگوں کے لیے دین کو آسان کرنا. یسرو بشرو، دین کو آسان کرنا، لوگوں کو خوشخبری دینا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. قرآن بھی تو بشارت دے رہا ہے. خوشی کی بشارت دو، خیر کی بشارت دو. موتوں سے، قبروں سے ڈرا کر کہ تو قبر میں اکیلا جائے گا. بھائی خبر نہیں ہونا، علماء بھی بیٹھے ہیں، مولوی دو تین اکٹھے تو نہیں جائیں گے، چلے جائیں گے گروپ بنا کے. میرے دوستو، موت ماں کی گود ہے، موت فطرت ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا قبر کی مٹی صبح اور شام اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے جس شخص نے اس مٹی میں دفن ہونا ہوتا ہے. قبر کی مٹی ماں کی طرح دعا کرتی ہے، ماں کی گود کی طرح دعا کرتی ہے جس مٹی نے مومن میں دفن ہونا ہے. دیکھیں قبر کو وہ علم ہے. اس دفن ہونے والے کے لیے قبر صبح شام دعا کرتی ہے. جس قبر نے 40 سال دعا کی ہو، 50 سال دعا کی ہو، 60 سال دعا کی ہو کہ میرا مہمان کب آئے گا، تو پھر مہمان سے کیسا سلوک کرے گی. میں کہا نا یہ قبر بھی ماں کی گود ہے، یہ موت بھی ماں کی گود ہے، یہ قبر بھی ماں کی گود ہے. دیکھیں میرے نبی کریم نے خدا کی جنتیں دیکھی ہوئی تھی. بے شک. گئے جنتیں دیکھ کے آئے. میرے آقا چاہتے تو سیدھے جنت چلے جاتے، بلکہ لوٹ کے ہی نہ آتے. کوئی ان کو نکال ہی نہیں سکتا. میرے آقا چاہتے آسمانوں پہ چلے جاتے، مگر میرے آقا نے یہ پسند نہیں کیا. میرے نبی کریم نے جنتیں دیکھی ہوئی تھی، بے شک. پھر بھی میرے نبی کریم نے مٹی، مدینے کی مٹی کو پسند کیا. سبحان. میرے آقا کو غسل دیا گیا، میرے آقا کو کفن دیا گیا، میرے آقا کو مٹی میں دفن کیا گیا. کیا مرنا، غسل کرنا، دفن ہونا یہ سنت رسول نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو میرے پیارے رسول کی سنت ہے. حضور فرماتے ہیں مردے کو جب اٹھا کر چلتے ہیں سنتا ہے، بول نہیں سکتا. تو یقیناً مرنے والا جو بول سکتا دوسروں کو نہیں سنا سکتا خوش ہو رہا ہوگا آج میں اپنے رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں. لو میرے آقا غلام نے غسل کر لیا، میرے آقا غلام نے کفن پہن لیا، میرے آقا غلام مٹی میں دفن ہونے کے لیے آ گیا. میرے آقا قیامت تک تیری سنت زندہ رہے گی. موتوں سے ڈرانے والے حاضری حاضری
موت کیسے آتی ہے؟ جی موتوں سے ڈرانے والے قالو ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تحزنوا مت ڈرو، فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ مولوی ڈرائیں گے، فرشتے آ کے کہیں گے مت ڈر، جی اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، موت کی گھڑیوں میں جنت کے فرشتے آئیں گے، یہ ملک الموتوں سے ڈرا ڈرا کے بھی آئٹم ہے، جیسے نجومیوں کے پاس زول اور بریق ہیں، یہ ملک الموتوں کی کہانی نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو جنت کے فرشتے لینے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے لینے آتے ہیں۔ جس گھر میں مومن پہ موت آتی ہے وہ گھر برکت والا ہو جاتا ہے، وہ کمرہ وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کے ہزاروں رحمت کے فرشتے اس غریب کی کچی کلی میں آ گئے اپنے اللہ کے مہمان کو لے جانے کے لیے آ گئے۔ دوستو قبر میں میرے آج ختم کرتے اس کو، میرے نبی کریم نے فرمایا قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی۔ جی یہ تو ڈراتے ہیں، اکیلا ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں، جی جی فلاں ہوگا۔ جس دیش میں ماں باپ رہتے ہیں وہ دیش پرایا دیش نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دیش ہوا کرتے ہیں۔ قبروں میں میرے آقا کا فرمان ہے ماں باپ سے ملاقات، یہ بہت تکڑی حدیثیں ہیں، یہاں کمزور حدیثیں نہیں ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی بیٹی خاتون جنت سلام اللہ علیہ ان کے کان میں کچھ کہا، بیٹی رونے لگ گئی۔ سرکار کو بیٹی کا رونا برداشت نہ ہو سکا، کہا بیٹے قریب آ، پھر کچھ کان میں کہہ دیا، بیٹی ہنسنے لگ گئی۔ ساری بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امہات المومنین نے گھیر لیا، بی بی آپ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ میرے رسول پاک کا راز ہے، یہ میرے رسول پاک کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی۔ حتیٰ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے۔ یار دوستو، موت سزا ہوتی تو پھر نبیوں کو تو نہ آتی، یہ موت سزا نہیں عطا ہے، واہ واہ جی واہ، یہ عطا ہے۔ خدا کے محبوب ترین لوگوں پہ آئی سزا، بھلا اپنے نبیوں کو اللہ دیتا ہے؟ موت بھی ماں کی گود ہے، قبر بھی ماں کی گود ہے۔ دیکھو بی بی جی کیوں روئی تھی؟ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، بوڑھا ہو گیا جی، واقعہ رہ جاندہ یاد کرا کر۔ آپ نے فرمایا، میرے کان میں حضور نے فرمایا تھا، اپنی روانگی کا فرمایا، میں باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی، میں رونے لگ گئی کہ حضور مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ جب میرے رو رہی تھی حضور کو پیار آیا، کان میں قائد رہا، کان میرے قریب کر، میری آل بیت میں تو مجھے سب سے پہلے آ کے ملے گی، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے میری آل بیت میں تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ بعد خاتون جنت کا انتقال ہو گیا، اپنے باپ سے جا ملی۔ قبروں میں ماں باپ سے ملاقاتیں ہوں گی، یہ میرے رسول نے کہا ہے، اپنی بیٹی سے کہا ہے، نتھے گھامے کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، قبروں میں ماں باپ، اللہ گواہ میں فقیر ہوں، واہ آؤں نہ آؤں، بے شک، میں آپ کو اللہ گواہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جتنی خوبصورت زندگی قبروں میں ہے اتنی خوبصورت زندگی تم دنیا میں لے ہی نہیں سکتے۔ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ میرے نبی کریم کی بیویوں نے امہات المومنین نے آؤ
امہات المومنین نے میرے رسول پاک سے سوال کیا ہم میں سے کون پہلے آ کر آپ کو ملے گی؟ بڑی عجیب سی حدیث ہے. امہات المومنین یہ جانتی تھی کہ میرے آقا پہلے جائیں گے ہم بعد میں جائیں گے. دیکھیں نا جی سوال ہی ایسا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہے ہم ایک دوسرے کے ہاتھ ناپا کرتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی. سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے انتقال ہوا. ہمیں سمجھ آ گئی کہ لمبے ہاتھ سے حضور کی کیا مراد تھی. حضور کی لمبے ہاتھ سے مراد سخی ہونا تھا. ہم بیویوں میں جو سب سے زیادہ سخی تھی وہ سب سے پہلے جا کے حضور سے مل گئی. ام المومنین کہہ رہی ہے کہ ملاقات ہو گئی. قبریں ویرانے نہیں ہیں, قبروں کی یہ موت 10-20 گھنٹے کی کہانی ہے. جب آپ مومن کو دفن کرتے ہیں اس کو زندگی لوٹا دی جاتی ہے. اگرچہ وہ یہ زندگی نہیں, اس زندگی سے کروڑوں غم وابستہ ہیں. اولاد کا غم ہوگا, رزق کا غم ہوگا, عزت کا غم ہوگا. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہو تو موت کا غم ہوگا. میری بات غور سے سنیں, قبر میں جو زندگی ہے اس میں کوئی غم نہیں ہوگا. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرے حضور کے حوالے سے امام بخاری نے کہا 3 سوال ہوں گے. ایک جگہ آتا ہے 1 سوال ہوگا. وہ ایک والی حدیث بیان کرتا کہ حضور کو تو پہچانتا ہے کہ نہیں. جب مومن پہچانے گا, میرا تو خیال ہے صرف پہچانے گا نہیں, نعرے مارے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فرشتوں کے پوچھنے کی کہانی بڑی دور کی بات ہے, قبروں میں نعرے لگ رہے ہو. ہاں دنیا میں اتنے اتنے بچے لگاتے ہیں, یہ بوڑھے بھی قبروں میں لگائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فرشتے وہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے, سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی. امام زین العابدین میرے سرکار کا نواسا آپ فرماتے ہیں کہ آخر روح جب نکالی جاتی ہے تو کدھر جاتی ہے؟ کوئی جنگی قیدی تو نہیں کہ تھانے جائے گی. جنگیں ابھی آباد نہیں ہوئی, دوستیں آباد نہیں ہوئی. انسان کی روح, انسان دوستو عالم ارواح سے آیا ہے. انسان عالم ارواح کو لوٹ جائے گا, اپنے اصلی وطن سے آیا ہے, اصلی وطن کو لوٹ جائے گا. اپنے وطنوں کو جاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. کوئی یورپ سے آئے, جرمنی سے آئے, ایون مکہ مدینہ ہے, سعودی عرب سے آئے, پاکستان آئے, اس کو خوشی ہوتی ہے میں اپنے وطن میں آیا ہوں. اسی لیے مومن جب زندگی کی موڑ پہ اپنے وطنوں کو جا رہے تھے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا مومن ہے ہی وہ کہ موت کے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. وہ اپنے وطنوں کو لوٹ کے جا رہے ہیں. عالم ارواح روح آزاد ہو جاتی ہے. ہندو کہتے ہیں مرنے کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے, آفاق کی سیر کو چلی جاتی ہے. خدا خوفی کرو, ہندوؤں نے بھی گیا گزرا سڑنا سلوک نہ کرے. وہ آفاق کی سیر کو چلی جاتی ہے. 200 سال کے اندر اندر اگر کائنات کی سیر سے لوٹ آئے تو دوبارہ جنم لے لیتی ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہمیں بھی کبھی اس قسم کی چھوٹی موٹی آیتیں آ جاتی ہیں, تم مردہ تھے میں نے تمہیں زندہ کیا. کچھ نہ پوچھو, موت زندگی کے بعد ہے.
اگر قرآن کہے کہ میں نے مردے کو زندہ کیا تو پھر پہلے کسی زندگی کا تصور آ جائے گا. صحیح ہے. موت زندگی کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. کنتم امواتم فاحیاکم، کہ مزے نال کسی دن بیٹھو 5-6 گھنٹے لاؤ تو میں تمہیں موت کا مزہ بتاؤں کیا. واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ. دوستو، قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی. مومن کی موت کو مومن کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کے فرشتے آتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ اس کو بشارت دو، تو جنتی ہے. یعنی جنتی کو مرنے سے پہلے بشارت دے دی جاتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی غلام پر سرور کائنات کا کلمہ پڑھنے والے پر موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ پہلے نہ دکھا دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوست کے کافروں کے لیے بنی ہے، ان سے ہمارا رشتہ نہیں. انٹرنیٹ پہ کہیں کوئی لگ گئی تقریر میری، کسی نے اعتراض کیا، علی بادشاہ مجھے بتایا، کہتا جی اتنے لوگ جرم کرتے ہیں پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا اس نے پورا اسلام نہیں پڑھا. میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث. جی. اپنی محبت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ اتارا، 99 حصے پاس رکھ لی. اللہ پاک کے اس ایک حصے کا صدقہ، اس محبت کا، رحمت کا صدقہ جو زمین پہ اتاری گئی، بھیڑیا اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا کہ اسے تکلیف نہ ہو. یہ میرے حضور فرما رہے تھے. آج کل تو بھیڑیے کی فلمیں بن گئی ہیں اور سب باقاعدہ فلمیں بن گئی ہیں. بھیڑیا اپنی غار میں جاتا ہے تو اس کے بچے خوش ہو کر چھلانگے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. آپ بھی گھر میں جائیں تو بچے خوش ہوتے ہیں. توجہ فرماؤ، مسلمان بھیڑیے سے تو بہتر ہونا چاہیے تھا. کیا آپ گھر جائیں تو آپ کے گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ پہلے انسان بنیں گے تو پھر مسلمان بنیں گے. کیا بیوی بچے خوش ہوتے ہیں کہ گھر آیا؟ بھیڑیے کے بچے تو خوش ہوتے ہیں. بے شک آپ نے پنڈ والوں سے وہ فلم دیکھ لو وائلڈ لائف میں. ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی اولادوں سے پیار کرنا ہے. بہت سے مقامات پر علماء دین نے آدھا دین پیش کیا. مثلا ماں باپ کا حق بیان کیا کہ جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگلی بات نہیں بتائی. اگر اگلی بات میرے نبی کریم نے فرمایا جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پہ رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا، وہ بھی دوست کی. اگر بیویوں کو، ساسوں کو یہ پتا ہوتا کہ میں بھی پکڑی جاؤں گی تو وہ کسی بہو کو تنگ نہ کرتی، بیٹے کو تنگ نہ کرتی. یہ پلسرات، کہیں پلسرات نہیں ہے. بیوی کو بھی راضی رکھنا، ماں کو بھی راضی رکھنا، یہی پلسرات ہے جو خوشی سے کوئی پار کر گیا. میرے دوستو، میرے نبی کریم کی بیویوں نے، امہات المومنین نے پوچھا کون پہلے آ کے ملے گا. بلال کی مشہور حدیث ہے، مرنے لگا تو بیوی نے کہا ہے بلال، ان کا ہے نہ کر. واہ بلال، خوبصورت زندگی گزری، آقا کے قدموں میں گزری، موت آ رہی ہے. کہے واہ بلال، صبح ہوگی، بلال آقا کے قدموں میں ہوگا، حضور پاک کے یاروں سے ملاقات ہوگی. یہ تو بلالی عقیدہ ہے، مسجدوں کی بات نہیں، عقیدوں کی بات ہے. مات رو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ کیا، کسی کا حق کھایا، تو وہ قیامت کے روز حقدار اس کا حق لے گا. بس تھوڑا سا میرے دوستو، میرے اللہ کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. یہ حدیث بخاری کی، مسلم کے میں اور ساری کتابوں میں. ایک حصہ اس دنیا میں اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے.
اللہ پاک اپنی رحمت کے 99 حصے قیامت کے دن مومنوں میں تقسیم کر دے گا. یہ محبت 100 گنا بڑھ جائے گی. جب بڑھ جائے گی تو اللہ پوچھے گا کون شکایتی ہے؟ اس پورے میدان معاشر میں شکایتی ہوگا ہی کوئی نہیں. محبتوں کے دریا بہ گئے ہوں گے. محبتوں کے دریا بہ گئے ہوں گے. محبتوں میں شکایتی نہیں ملا کرتے. بے شک بے شک. یہ میرے رسول پاک کی رحمت کا صدقہ ہے جس کا تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کوئی عام شے نہ سمجھو. یہ ایک کلمہ تجھے جنت میں لے جائے گا. قبر کی کوئی منزل نہیں. کہا نا جس قبر میں 60 سال دعا کی ہو اس طرح رہنا ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں مومن کی روح جب آزاد ہوتی ہے، میرے نبی پاک نے بھی فرمایا السجنو جی اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ انسان آزاد تب ہوتا ہے جب موت آتی ہے. زندہ ہے تو قیدی ہے. اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قیدی قید خانے سے نکل کر خوش ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے. روح کہاں جاتی ہے؟ مان لو میرے نبی کی آل کی بات مان لو. میرے نبی کریم کے شہزادے نے فرمایا مومن کی روح نکلتی ہے تو سیدھے مدینے جاتی ہے. اب نہ پاسپورٹوں کی کہانی ہے، نہ کرائے کی کہانی ہے، نہ ہوائی جہازوں کے ٹکٹ ہے. آزاد ہو گیا میرے نبی کریم کا غلام. غلام آزاد ہوا ہے تو آقا ہی کے پاس تو جائے گا نا، اور ٹھکانہ کون سا ہے؟ روح مدینے جاتی ہے پر مومنوں کی روح مدینے ہی جاتی ہے. وہ جی ہاں واقعہ صحیح ہے. یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مدینے کے قریب ایک ٹیلے پر میرے آقا کھڑے تھے، صحابہ ساتھ تھے. تو حضور نے کہا وعلیکم السلام. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو آیا نہیں، گیا نہیں. تم وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا کسے فرمایا؟ فرمایا ابھی ابھی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہاں سے گزرے. مومن تیری پرواز ہوگی، تیرے ساتھ رحمتوں کے فرشتوں کی پرواز ہوگی. تو دنیا کی سیر کرے گا. وہ حضور نے فرمایا جعفر یہ شہید ہے سیریا موتا کے، فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزرے. کل تیری روح فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے مدینے جائے. تو مجھے بتا اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے اس دنیا کے انجام میں؟ آزاد ہو، رحمت کے فرشتے ساتھ ہوں اور روح مدینے جا رہی ہے. کہاں جانا ہے؟ فرمایا روح مدینے جاتی ہے، آزاد ہے. نہ جائے تو مرضی ہے، جدھر جائے مرضی ہے. روح آزاد ہو گئی، قید ختم ہو گئی. تم جسے زندگی کہتے ہو خدا کا رسول سے قید کہہ رہا. قیدی آزاد ہو گیا، روح مدینے چلی گئی. سلام کیا یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے قبر میں جا رہا ہے. حضور بڑی مہربانی ہوگی آپ تشریف لائیں. دیکھیں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور قبر میں آئیں گے. میرا حضور ہر قبر میں تو نہیں آئے گا، وہیں آئے گا جہاں بلایا جائے گا. دنیا وہیں جاتی ہے جہاں ان کو بلایا جاتا ہے، ہر قبر نہیں. ہمیں کسی مسلمان کی ہو میرا آقا. دیکھیں آپ نے مجھے بلایا ہے، اتنا بڑا شہر تھا فاروق آباد میں، وہاں ٹھہر جاتا. گاؤں آئے وہاں ٹھہر جاتا. انسان وہیں جاتا ہے جہاں اس کو بلایا جاتا ہے. میرا آقا اسی قبر میں جائے گا جہاں بلانے والا جائے گا اور عرض کرے گا حضور تجھے نہیں بلا دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قبروں کی زندگی کیسی ہے بس ختم کرتے ہیں. بڑی لمبی ہے. غازی علم دین شہید
واہ واہ جی واہ میاں والی کی جیل میں اور موت کی سزا کی کوٹڑی میں صبح پھانسی ہونی، یہ اخباروں میں آتا، رات کو غائب ہو گیا۔ جیلر بھی مسلمان تھا، اس نے کہا تالے لگے ہوئے ہیں، کنڈے سارے ہیں، قیدی کدھر گیا؟ یہ تو میں اکثر پیار سے کہتا ہوں۔ وہ کافی دیر بعد لوٹ آیا، جیلر خود ملا کہ یار تو تھا ہی نہیں، کہاں گیا تھا؟ تمہیں کیا پتا علی کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ واہ جی تیری نماز علی کی نماز، تیرا سجدہ علی کا سجدہ، تیرا رکوع علی کا رکوع، نبی کی آل سارے ولی تیرے ساتھ، نبی کی پوری آل تیرے ساتھ، تجھے پتہ ہی نہیں لگا تجھے کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ مولا علی تشریف لائے، کنڈے لگے رہ گئے، تالے لگے رہ گئے۔ واہ جی مولا علی تشریف لائے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئے۔ مجھ سے رسول پاک نے پوچھا علم دین آج ہی میرے پاس رہنا ہے کہ کل آنا ہے؟ پھانسی کی تو داستان کو چھوڑو، آج میرے پاس رہنا ہے کہ کل آنا ہے؟ اب علم دین موت سے ڈرتا ہے؟ نہیں، موت ایک منٹ میں ہار گئی، علم دین جیت گیا، موت ہار گئی، منٹوں میں ہار گئی۔ میرا رسول پاک پوچھے آج رہنا ہے کہ کل رہنا ہے میرے پاس، اب موت ہار گئی، پھانسیاں ہار گئی، علم دین جیت گیا۔ اسے کیا ڈر ہے؟ جب رسول پاک کہتے کل میرے پاس آنا ہے، ہر چیز رہ گئی، یہ موقع نہیں، یہ بات کرنے کا موقع نہیں۔ پر جو علی میاں والی کی جیل کی کوٹڑی میں آ سکتا ہے، کربلاؤں میں نہیں آیا ہوگا، یار بات کیا کرتے ہیں؟ واہ جی واہ کیا بات، اللہ وہ مولا علی وہاں بھی آیا ہوگا، وہاں تو میرے سرکار بھی آئے تھے، حدیث میں آتا ہے خود نبی پاک تشریف لے آئے تھے کربلا میں۔ صحیح ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں میرے نبی کریم سے ملاقات ہوگی۔ میری بات سنو غور سے، دنیا کا کوئی بندہ خواب میں دیکھ سکتا ہے، سامنے کھڑا خدا کے رسول کو نہیں دیکھ سکتا۔ واہ واہ جی واہ واہ صحیح ہے، جتنے مرضی نفل پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، روزے رکھ لو، جتنی مرضی باتیں کرو، سرکار آ کے تیرے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں پڑھا، موت کے وقت کلمہ پڑھا، تو قبر میں گیا، میرا رسول تیرے سامنے ہوگا، اور جو رسول کو جب رسول پاک کا دیدار ہو گیا تو وہ دوزخی کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال کر دی، اب شے باقی کوئی نہیں رہ گئی، یہ حساب کتابیں، یہ تول تلائیاں، یہ کافروں کا قصہ ہوگا، سارا قصہ وہیں ختم ہوگا، سارے قصے قبر میں ختم ہو۔ فرمایا حضور نے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، جا نظارے کا جو قبر میں جنتی ہو گیا دوبارہ دوزخی نہیں ہو سکتا، صرف میرے نبی کی پہچان ہے۔ کیوں؟ آپ کو صرف اسلام صحیح بتایا ہی نہیں گیا، یہ سارا اسلام میرے نبی پاک کے، مولوی تو سارا اللہ کے حساب سے پیش کرتے، میرے حضور پیدا ہوئے، دادے نے عقیقہ کیا، بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے، یہ عربوں کی تہذیب تھی، یہ عربوں کی تہذیب تھی، اسلام تو نہیں آیا تھا۔ 25 سال کی عمر میں میرے آقا کا نکاح ہوا، گواہ رکھے گئے، سنو مولا علی کے ماننے والوں، ہم تو ابو طالب کے بھی ماننے والے ہیں، جڑے اللہ دے رسول کا نکاح پڑھائے، بھلا کافر ہو سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ مائی کا لال نہیں کہہ سکتا۔ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے، حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، گواہ رکھے گئے، حق مار رکھا گیا۔ جو نکاح آج ہوتا ہے یہ اسلام سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جاہل عرب بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو عدت بٹھا دیتے،
کبھی رجوع کر لیتے تھے، کبھی مکمل طلاق دے دیتے تھے، جاہل نہیں تھے۔ میرے آقا کے آباء و اجداد بھلا جاہل ہو سکتے؟ وہ حدیثوں میں اس طرح دے دیا، اگر وہ جاہل ہے تو ان کا طریقہ اسلام نے کیوں دیا؟ طلاقوں، عدتوں کا، عربوں کا قانون اگر وہ جاہل تھے تو اسلام نے کیوں لیا؟ تم جاہلوں کا قانون لے رہے ہو۔ حج کم از کم حضور سے 500 سال پہلے شروع ہوا، عربی زبان ہی حضور سے 500-600 سال پہلے بنی، 500 سال پہلے، 450 تفسیر مدری میں، اور پیر کرم شاہ صاحب نے 570 سال لکھے ہیں۔ عربوں نے حضور سے 570 سال پہلے جمعہ شروع کر لیا تھا۔ معلومات نہیں دیتے یہ دین میرے سر میں اگر بتانا چاہوں نا تو مولویوں کی پگڑی سے لے کر لمبے کرتے تک یہ سارا دین میرے نبی پاک کے آباء و اجداد کی تہذیب ہے۔ بے شک ٹائم نہیں ہے۔ بات یہ ہے موتوں سے ڈرایا نہیں کرتے، موتوں سے ڈرانے والے انسان کا استحصال کرتے۔ دیکھیں ایک بندہ مانگنے والا آ جائے، آپ 100 روپے دو، آپ بڑی تقریر کریں گے، فروخ آباد جا ملازمت کر لے، فلانی فیکٹری میں کام کر لے، فلانی جگہ، آپ پیسے نہیں دیں گے، دیں گے تو بڑے اسے ذلیل کر کے دیں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو ڈاکو پکڑ لے اس کو بھی کہیں گے کدھر نوکری کر لے؟ ڈاکو کو مشورہ دیں گے جا یار نوکری کر لے، کی بغیر نہیں، چاہے کپڑے اتار لے دے کے آ جائیں گے، گھر آ کے دیچکا پکائیں گے، یا رسول اللہ مہربانی تیرا غلام بچ گیا۔ یہ بات مولویوں کو بھی پتہ لگ گئی کہ ڈرا ہوا انسان پیسے صحیح دیتا ہے۔ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ ڈرایا ہوا انسان جس نے کلاشن کو اٹھائی ہے تو موت کے خوف سے پیسہ دیا، ملا نے تقریر کی موت کے خوف سے پیسہ دیا۔ آواز نہ کہہ خوبصورت، موتوں سے ڈرا کر انسانوں کو لوٹنے والے انسان دوست نہیں ہو سکتے۔ بے شک ہماری موت ہے ہی نہیں۔ خدا گواہ قبر میں اتنی خوبصورت زندگی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کیا کرتا؟ چھوڑو آپ حدیث کو چھوڑو، قرآن کی طرف جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث سنا لوں اجازت دے تو۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی ہے، اور کلمہ پڑھنے والے تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ پھر قیامت کیسے آئے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا اور دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر فرشتے سے پوچھا کوئی کلمہ پڑھنے والا زندہ تو نہیں؟ نہیں، جا اسرافیل اب بگل بجا، اب قیامت کا بگل بجا دے، دنیا پہ کلمہ پڑھنے والا زندہ نہیں ہے، بگل بجا۔ جس خدا کو یہ گوارا نہیں تو قیامت کی دھار سنے، جس اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ تو قیامت کی دھار سنے، وہ بھلا دوزخوں میں تمہیں کب بھیجے گا؟ وہ قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے، کچھ میری باتیں سمجھا کریں، میں آپ کو جگانے آیا ہوں، یہ بھی میں بتانے آیا ہوں، یہ دین سارا اپنا نہیں ہے، سارا میرے رسول پاک کے آباء و اجداد کا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا جی میرے دوستو، نوری صاحب کو بٹھایا، قرآن نے موت کا کیا نقشہ کھینچا اور قبر کا کیا نقشہ کھینچا۔ فرمایا جب قیامت کا حشر بپا ہوگا، قیامت کا بگل بجنے سے پہلے ہی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی ہوگی، بگل بجے گا، یاسین شریف روز پڑھتے ہیں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب قیامت کا بگل بجے گا تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تم اپنے رب کی طرف چلائے جاؤ گے۔
قالو یا ویلنا من باسنا من مرکزنا، کہیں گے قبروں سے اٹھنے والے کہ ہائے افسوس ہمیں قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرا قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کتنی خوبصورت زندگی ہوگی کہ لوگ قبروں سے اٹھانے پر افسوس کریں گے۔ قالو یا ویلنا من باسنا من مرکزنا، ہائے افسوس ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فرمایا تم مزے کر رہے تھے، اٹھنے پہ افسوس کر رہے ہو، میں بھی تمہیں تنگ کر کے راضی نہیں، میں تمہیں نہ اٹھاتا، مگر کیا کروں، اپنے وعدے سے مجبور ہوں۔ رحمان پیار کرنے والے کو فرمایا تم پریشان ہو ہمیں کیوں اٹھایا، پر میں نے تمہارے بے حد پیار کرنے والے رب نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں اٹھا لیا ہے۔ کوئی ڈر نہیں، ساری قبریں زندہ ہیں، بشرطِ کلمہ پڑھنے والا ہو۔ علماء کہتے ہیں موت وقت نہیں، کلمہ وہ جو زندگی میں پڑھا۔ کبھی حضور پہ درود بھیجا ہوگا، تمہیں کیا پتا اس درود کی کتنی برکتیں ہیں۔ میرے بھائی، موت سے کوئی خوف نہیں، اللہ گواہ میں ایک دو دفعہ بڑے موت کے قریب سے گزرا، قطعاً خوف نہیں ہوتا، بندے کا تعلق خدا کی طرف لگ جاتا ہے۔ آج نواز شریف فون کرے، یہ کہڑا کہاں بیٹھے ہیں جی، پنرواں والوں فلاں آدمی آ یار مجھے مل جا، عمران خان فون کر دے آ یار بات سن، یہ فوراً نہیں جائے گا، فٹافٹ فروخ آباد جائے گا، نئے جوتے لے گا، نیا کپڑا لے گا، نئی جیکٹ لے گا، یار مجھے نواز شریف نے بلایا، ایک ایک کو فخر سے کہے گا کہ نہیں، عمران خان نے بلایا، زرداری دا نہیں کہنا تو بلانا چنگا نہیں، وہ بلا لے تو پتہ نہیں کی ہو جائے۔ میرے بھائی، آپ کو دنیا کے ایک حکمران نے بلایا ہے، نیا جوڑا پہنا ہے، کپڑے پہنے، جیکٹ پہنی، خوشبو لگائی، ہم پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، عمران خان سے جا رہا ہوں، فخر کرے گا، وہ بات سنو، یہ تو فانی حکومتیں، تجھے موت کسے کہتے؟ یہ میرے خدا کا بلاوا ہے، کائنات کے اس بادشاہ کا بلاوا ہے، اس بادشاہ کا بلاوا ہے جس کی بادشاہی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ بلا کون رہا ہے؟ تو مہمان کس کا بن رہا ہے؟ یہ ویسے تو نہیں پاک کفن دیتے، پاک لباس دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نہلا دھلا کے بھیجتے ہیں، یہ بہت بڑی ہستی کا مہمان ہونے والا ہے۔ وہ اقبال کا نا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، آگے موت ہی نہیں، جو زندگی قبر سے شروع ہوگی اس میں موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو ایک پیمانہ دیا ہے، جو موتوں سے ڈراتے ہیں، جو موتوں کے تاجر ہیں، وہ انسانوں کے لٹیرے ہیں، وہ اللہ والے نہیں۔ اللہ والے ڈرایا، میرے رسول پاک نے دیکھنا معاذ، کسی کو ڈرانا مت، ہاں دین کو آسان رکھنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا۔ آج کے فلانے بابے کو گیا تھا، انہوں نے کہا تجھے کاڑا جادو ہو گیا، کون سا بابا ہے جس نے تمہیں یہ خوشخبری دی گئی، بدخبری دی؟ میرے رسول پاک نے خوشخبری دینے کا کہا ہے۔ دوستو، اسلام ہر طرف سے رحمتوں کا دین ہے، کلمہ زندگی میں پڑھنا ہے، اور اگر زیادہ مزہ لینا چاہتے ہو، فقیری ہونا نا، لوگ بڑے بڑے لمبے وظیفوں پہ لگا دیتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، صرف سوتے وقت وضو کر کے سو، اور 10 بار 15 بار جتنا بھی پڑھا گیا میرے نبی پاک پہ درود بھیج۔ تو سوتے وقت درود بھیج میں جتنی تقریر کی ہے تجھے اللہ تعالیٰ خود بتا دے گا سچی ہے کہ نہیں سچی، تجھے خود بتا دے گا میرا رب۔ سوتے وقت وضو کر، سوتے وقت درود پڑھ، میرا آقا تجھے ان رازوں سے بھی آگاہ کر دے گا جن سے دنیا آج تک آگاہ نہیں ہوئی۔ اللہ کریم
تمہیں سلامت رکھے. یہ بڑی دور چلی جائے گی. میں نے کہا کہ جو لوگ ڈرانے آتے ہیں، ڈراوا دینے والے انسانوں کے دوست نہیں ہوتے. آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ڈری ہوئی بھینس اچھی نہیں ہوتی. کہ اچھی ہوتی ہے؟ ڈری ہوئی بھینس نہیں ہوتی. ڈری ہوئی بلی اچھی، تو ڈرا ہوا انسان کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے بسترے اٹھا کے پھر رہے ہیں غریب، مجھے ترس آتا ہے، یہ سارے ڈرائے ہوئے لوگ ہیں. یہ ڈرائے ہوئے لوگ ہیں. موتوں کے، قبروں کے، خدا کی رحمت بیان ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد رکھے. آمین. جو میرے بچے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. یقین کریے مولوی کی توحید کو خطرہ ڈال دیا اس نے. انسان نے کلوننگ کر کے ہزاروں سال کے مردہ انسانوں سے انسان پیدا کر دیا. امریکہ نے ویدر کنٹرول سسٹم بنا لیا، جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا زلزلہ آئے گا، جہاں چاہے گا سیلاب آئے گا. پڑھے انٹرنیٹ، اب پڑھے لکھے لڑکے آج امریکہ حقیقت میں دنیا کا فاتح بن گیا یہ پروگرام بنا کے. میں نے اس دن کہا جی بارش نہیں ہوتی، میں کہا اللہ سے تو مانگے پتہ دے نہ دے، امریکہ کی منت کر. مولوی کہنے جماعت اسلامی والے امریکہ سے لڑنا ہے. بنی اسرائیل پر قحط آیا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 7 سال قحط کے ہیں، 7 سال خوشحالی کے. جب قحط آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرعون سے کہا میرے ماں باپ بھوکے مر گئے. میرے ماں باپ بھوکے مر گئے، قحط آ گیا. میرے جیسا بندہ سوچتا ہے قحط کیوں آیا؟ خدا کا عظیم رسول، رسولوں کا باپ دعا کرنے والا تھا، بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ قحط تبھی پڑا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی. انہوں نے کتنی بار دعا کی ہوتی، قحط بڑھ گیا. بنی اسرائیل، یوسف علیہ السلام نے فرعون سے درخواست کی میرے باپ دادا بھوکے مر، اجازت دو تو لے آئے. فرعون نے مان لیا، 400 بیل گاڑیاں بھیجی. میں کبھی کبھی سوچتا تھا مسلمانوں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، کوئی ریڑھا تو بنایا ہوگا. بس جب سوچا کہ فرعون بال گاڑیاں استعمال کرے، اسلام تو آئی بات ہے، میرا ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا. جاہل کی جاہل قوم ساری زندگی دنیا میں جاہل ہی رہی. تو قحط آ گیا. خدا ہمارا رب العالمین تو نہیں، خدا ہندوؤں کا بھی رب العالمین، امریکہ والوں کا بھی، صرف اس دنیا کا نہیں. اگر کوئی بھی دنیا میں جہان ہے، جتنے بھی جہان ہے، سب کا رب العالمین ہے. اس کے ہوتی ہے نام اس کا رب ہو، قحط کیسے پڑ جاتا؟ ایک سوال مولویوں سے. نمبر 2، اخباروں میں خبر آتی ہے فلاں بی بی غربت سے، بھوک سے تنگ آ کے 2 بچیوں کو سینے سے لگا کر نہر میں کود گئی. ماں اب تو مر سکتی ہے، بچوں کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے بچوں کو مارنا بڑا مشکل. وہ کن حالات میں وہ ماں نہر میں کودی ہوگی؟ سنو الحمدللہ رب العالمین والو، نہر میں کود گئی، روٹی نہیں ملی، بھوک کے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو بھی موت کے حوالے کر دیا. کوئی کہتے ہیں نواز شریف کا قصور ہے، دوسرے کہتے ہیں زرداری کا قصور ہے. سنو میرے بھائیوں، نہ ہم نواز شریف کو سجدے کرتے ہیں، نہ ہم زرداری کو سجدے کرتے ہیں. روٹی تو اسی نے دینی تھی جو رب العالمین کہے کہ اس کو سجدے کرتے ہیں. مولوی میری اس بات کا جواب دیں گی، کیسے ڈاکے جائے گی. جس چیز کو رب العالمین ہے تو رزق دے، اور مولوی لے کر دے.
یہ میرا سوال ہے کیسٹ آپ نہیں سنتے، مولوی سنتے ہیں میری کیسٹ، سیڑیاں دیکھو، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پتھر کے نیچے کیڑا بھی نہیں جس کی میرے ذمہ روزی نہ مولا کریم کیڑوں کو روزی کا وعدہ کرنے والے جب انسانیت کے قید پڑتا ہے. میں نے صومالیہ کے لوگوں کو دیکھا وہ مکڑوں کی طرح ہاتھوں اور پاؤں پہ چل رہے تھے. کیڑے کی روزی ہے تو انسانوں کی کیوں نہیں؟ روز شور مچاتے ہیں جی اللہ سے مانگو. بھائی مانگتے ہیں، یہ مقتدی گئے گزرے، مولوی کہتا ہے اللہ سے مانگو، خود پیسے لے جاتا ہے. جب آپ سے پیسے مانگے آپ بھی کہے اللہ سے مانگو. آپ نے اپنے مولویوں کو کہ آگے سے تنخواہ نہیں ملے گی، آپ نے اللہ سے مانگنی، تو دیکھو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مسئلے ضرور کلیئر کریں. میں فقیر ہوں، میں کر دوں گا. ایک میرے رسول پاک کی بیٹی بچیوں کو چھاتی سے لگا کر نہر میں چھلانگ مار دے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ کوئی آسان چیز ہے ڈائجسٹ کرنا؟ وہ رب العالمین ہے. روز پڑھتے ہیں 5 مرتبہ، خدا جانے کتنی بھی مرتبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ایک غریب بچی کو نہ پال سکتا؟ اس کا جواب چاہیے مجھے. علماء کرام سے آتے ہیں دوسرے فرقوں والے. اللہ تعالیٰ اس اور بھی بڑے سوال ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، لینے ہیں کبھی میں نے ان سے. آپ کو خدا ساری زندگی میرے نبی پاک کا غلام رکھے. خدا گواہ جو مزے اس سسٹم میں ہیں اور کسی سسٹم میں یہ مزے نہیں ہیں، جو رحمتیں اس سسٹم میں ہیں وہ کسی اور سسٹم میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص دل میں میرے نبی کریم کا بغض رکھتا ہو تو حضور پر درود پڑھے بغیر نماز. حضور تو حضور رہے، حضور کی آل پر اگر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی. تم نے تو حضور کی آل کو بھلا دیا ہے، گھوڑے والوں کے حوالے کر دیا. جی شکا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ تعالیٰ تیری رحمت محمد پاک سرور پاک پر ہوں. یہ درود قیامت تک پڑھا جائے گا. مجھے نہیں معلوم قیامت کے بعد بھی پڑھا جائے گا، جنتوں میں بھی پڑھا جائے گا. کہتے ہیں حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ درود بند کر دیتے کہ زندہ لوگوں کی دعا دنیا سے جانے والوں کو نہیں پہنچتی. میرے حضور دنیا سے چلے گئے، قیامت تک دنیا میں درود پڑتی رہے گی، میرے آقا کو ثواب ہوتا رہے گا. تمہارا بعد موت والا مسئلہ بھی حل ہے. یا رسول اللہ، زبر آئے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے چاند شہزادے ہیں. میں نے تھوڑا سا خدا گواہ مومن کی بڑی خوبصورت زندگی ہے. رات سوتے وقت درود شریف پڑھا کرے. خدا تو امریکہ والوں کا، خدا تو جاپان والوں کا بھی جو اسے نہیں مانتے، چین والے نہیں مانتے. خدا تو سب کا، ہم کہیں نہ کہیں وہ صرف ہمارا نہیں ہو سکتا، وہ سب کا خدا ہے. تائیوان والوں کا بھی وہی ہے، بدھوں کا بھی وہی ہے، خدا کو نہ ماننے والوں کا خدا بھی وہی ہے. وہ ساری دنیا کا خدا ہے، دنیا کی ہر قوم کا خدا ہے، کائنات کی ہر کہکشاں کا خدا ہے. موقع نہیں ملا. اللہ سب کا ہے، رسول ہمارا ہے. رسول ہمارا ہے. قیامت میں قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تو مرزائی بھی تو کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے، ہندو کہہ دے گا وشنو ہے، یہودی کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے. میں مثال دیتا ہوں، ساری دنیا بڑی قومیں اللہ کو مانتی ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا اللہ پہ کوئی فیصلہ دین کیا ہے؟ جو بھی دین ہوگا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے یا نہ بھیجے ہوئے دین ہے. مرزائی شور مچا دے گا میرا بھی دین اسلام ہے.
نہ دین سے فیصلہ ہوگا، نہ توحید پہ فیصلہ ہوگا، میرے آقا کی پہچان پہ فیصلہ ہوگا. بات یہ قبر کا فیصلہ بھی مومن خواب میں بھی دیکھے تو پتہ ہوتا ہے خدا کا رسول ہے، جب سامنے دیکھے گا کون سا شور ہو سکتا. یعنی آپ یقین کریں پوری زندگی میں اس سے خوبصورت مقام کوئی نہیں کہ تم اپنے رسول پاک کو اپنے سامنے دیکھو. موتوں سے ان میرے بھائیوں کو میں درخواست کر لیا انہوں نے موتوں سے نہیں ڈرانا. یہ سسٹم ہم نے بند کرنا. وہ جو ڈراتے ہیں تقریریں سنتے ہیں کیسٹیں سنتے ہیں وہ شیکسپیئر کہا نا اور sweetest songs are those which tell of saddest thought. فرمایا ہمارے پیارے محبوب نغمے وہی ہوتے ہیں جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. دیکھ بات وہ جو مولوی ڈراتے ہیں ڈراؤنی فلمیں آ جائیں لوگ بڑا دیکھنے جاتے ہیں. سنو تم ڈر اور خوف کی طرف مت جاؤ، تم ان کے پاس جاؤ جو تمہیں خدا کی رحمتوں کی طرف بلا رہے ہو. ان کے پاس جاؤ، ان کے دامن تھامو جو اللہ کی رحمتوں کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ پاک ساری بستی کو سلامت رکھے، اتفاق دے، عقیدے پہ کسی سے نہیں جھگڑتے. کوئی بہت تنگ کرے تو اس کو کیا ہی دیتے ہیں، اور یہ اللہ دیتا ہے کیا کوئی لے کے بھی کھا دے، جینا والی ٹوپی ہی لے دے. اللہ کو 100 روپیہ پھڑ دے. کبھی پوچھ ہی لیا کرو کہ یار تم بھی دنیا کو لے دکھا دیں گے. ہم نے ان کا بڑا لحاظ کیا. میں نے کہا نا کہ جو کہ اللہ سے مانگنا ہے وہ جو پوچھے تقریر والے پیسے کہا جی اللہ کو مانگو آج ایسا نہیں دینے. آج ہم آپ کو جلسے کے مولوی صاحب پیسے نہیں دیں گے، آپ بھی اللہ سے مانگیں. پھر آئے گا، پھر وہ فلر آئے گا. اللہ تم کو سلامت رکھے. ایک بات، اسلام میں علم حاصل کرنے کا درجہ شہادت سے بھی زیادہ ہے. شہید بڑا درجہ رکھتا. یہ بچے پڑھ رہے ہوں گے، یہ بیکار سمجھ کے ماں باپ نے بھیج دیا ہم پڑھ رہے ہیں. تمہیں کیا پتا جتنی خوبصورت عبادت تعلیم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جہاں اللہ کی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں جیسے ہم محفل کر رہے ہیں، ایسی محفلوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنی رحمت وال پروں سے سایہ کر دیتے. جب کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے، جب تک شہید کا بدن دفن نہیں کیا جاتا، خدا کی رحمت کے فرشتے اپنے رحمت والے پروں سے اس شہید کے اوپر سایہ کرتے. فرمایا کوئی مومن بیٹا کوئی مومن بیٹی جب گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتی ہے تو اللہ کی رحمت والے فرشتے اپنے رحمت والے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں کہ آج تو پڑھنے نکلا ہے. کسی مسلمان بچے کو پتا ہوتا کہ سکول جانے کا ثواب کتنا ہے؟ بتائے. آج یہاں کوئی خدا کی قسم اگر بتایا ہوتا آج کوئی ان پڑھ نہ ہوتا ہے اس بستی. مومن وضو، بچے وضو کر کے پڑھنے جاتے، استاد وضو کر کے پڑھانے آتے. میرے وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں اب یاد رہ جائے کہ خدا اور خدا کا رسول ان پر کروڑوں رحمتیں بھیجتا ہے جو پڑھنے والے ہیں. تم 6 گھنٹے سکول میں علم حاصل کرو گے، 6 گھنٹے والے فرض کی نماز جیسے فرض کی تکمیل ہوگی. میری خصوصی دعا، بچوں ماں باپ کے لیے تعلیم حاصل نہ کرو، دنیا کے لیے تعلیم حاصل نہ کرو، خدا اور خدا کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرو. اس پر اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ ساری بستی کو آباد ہے. میرے محترم، میرے انتہائی مکرم، اس ساری ٹیم خدا شاد بات آباد رکھے. میری بات کو محسوس نہ کیا کریں. میں نے ابھی تو آپ کو اصل بات بتائی، پر میرا یہ زندگی کا حصہ ہے کہ اسلام کی نعمت پھیلائی جائے. تو خدا نے لست علیہم بمسیطر فرمایا میرا نبی تھانے دار بن کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت اسی کو کہتے ہیں جس کا دین رحمت ہے.
یہ سارا دین رحمت ہے. تھوڑا سا قدم اٹھا کے دیکھیں, 2-4 مرتبہ پیار سے میرے آقا پہ درود بھیجیں. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو رات کو سوتے وقت کہا ہے, رات کو سوتے وقت وضو کریں, ٹھنڈا پانی ہو جو بھی ہو, سوتے وقت سرکار پہ درود بھیجو اور سو جاؤ. کچھ دنوں کے بعد دیکھو زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی. کوئی ضروری نہیں میں فردی کہانیاں سناؤں. اللہ پاک یہ آج حضور کا میلاد پاک ہے میرے خیال میں. دیکھو ہم ماں کی میت پڑی ہو سامنے سنی تب بھی ثواب پہلے نبی پاک کو دیتا ہے. باپ کی میت سامنے پڑی ہو سنی ہے کہ اللہ کریم اس کو جو میں نے پکایا پڑا اس کا ثواب نبی پاک کو پہنچے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور سارے رشتوں سے زیادہ پیارا ہو جاؤں, اور وہ پیارا سنیوں کو ہی ہے. میلاد کی محفل ہے, ہمارا ثواب جانا ہے. تم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ جو الحمد شریف کل شریف درود شریف پڑھو گے یہ کہاں تک جائے گا. سارے حصہ ڈالیں, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ کل شریف, 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں.